بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں، رفتیں، بلندیاں اور عروج عطا کرے، آمین۔ آج ہم کلاس پری 9 کے مضمون مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر 2 تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے موضوعات، کرپس مشن 1942، شملہ کانفرنس اور کابینہ مشن پلان 1946 کے بارے میں پڑھیں گے۔ بتائے گئے موضوعات کو دیکھیں، صفحہ نمبر 26 اور 27 پر موجود ہیں، آپ وہ کھولیں اور ان موضوعات کا تفصیلی مطالعہ کریں۔ اہم پوائنٹس کو نوٹ کریں، ان کی ہیڈنگز بنا لیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے بتائے گئے مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے اوپر نوٹ کر لیں تاکہ آج کا سبق یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آئیے چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی جو کہ اوپر بتائے گئے موضوعات میں سے لیے گئے ہیں۔ تاج برطانیہ، برطانیہ کی بادشاہت، توثیق منظوری، مسترد کرنا ماننے سے انکار کرنا، خلیج فاصلہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کے ہمارے موضوع کا پہلا حصہ ہے کرپس مشن 1942۔ کرپس مشن دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے شروع ہوئی تھی اور اس کا خاتمہ 1945 پر ہوا تھا، اسی کے دوران 1942 میں حکومت برطانیہ نے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے نمائندے برصغیر یعنی ہندوستان میں بھیجے، جن کی رہنمائی سر اسٹیفرڈ کرکس کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ تجاویز پیش کی جن میں انہوں نے بتایا کہ برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، وہ مرکزی نگرانی جو ہے انتظامی امور کی وہ کرے گا، اور لیکن دفاعی مواصلات اور دیگر امور کے جو شعبے تھے وہ ہندوستانیوں کے سپرد کریں گے اور اس میں حکومت برطانیہ کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ برصغیر کے لیے ایسی آئین سازی کی جائے گی جس میں نہ صرف صوبے اپنے رائے اور تجاویز کو شامل کریں گے بلکہ اگر کسی صوبے کو آئین میں کوئی تبدیلی کرنی ہوگی تو وہ اپنے اراکین کی منظوری سے وہ تبدیلی بھی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کا مناسب تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں جو مشن برصغیر میں آیا تھا وہ ناکام ہو گیا کیونکہ سیاسی جماعتوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی دوران 1945 میں وائسرائے لارڈ ویول نے ایک پلان منظور کیا۔ وائسرائے لارڈ ویول اس وقت ہندوستان کا وائسرائے تھا۔ موضوعات کا دوسرا حصہ، شملہ کانفرنس اور انتخابات۔ 1945 کی جنگ میں جبکہ برطانیہ کو اپنی فتح کا یقین ہو چکا تھا تو اسی دوران وائسرائے لارڈ ویول نے اعلان کیا کہ انتظامی کونسل میں اراکین کی تعداد ہندوستانیوں پر مشتمل ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں کی نمائندگی جو ہے وہ ان کی تعداد کے لحاظ سے کی جائے گی، لیکن کانگریس کا مطالبہ یہ تھا کہ اس انتظامی کونسل میں صرف اور صرف ہندوستان یا ہندوؤں کے نمائندے شامل ہوں گے اور مسلم لیگ کا ایک ہی نمائندہ شامل ہوگا۔ لہٰذا ان تجاویز کا جائزہ لینے کے لیے شملہ کے مقام پر 1945 میں ہی ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں مسلم لیگ نے مطالبہ کیا کہ وائسرائے کی اس انتظامی کونسل میں مسلمانوں کے 5 نمائندے شامل ہوں گے، جبکہ کانگریس یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کا صرف ایک نمائندہ شامل ہو۔ لہٰذا دونوں سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق نہ ہوئیں اور شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا جس میں مسلم لیگ نے واضح کامیابی حاصل کی۔ بیٹا اپنے موضوعات کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو کہ کابینہ مشن پلان 1946 پر مشتمل ہے۔ دوسری جنگ عظیم جو کہ 1939 سے شروع ہوئی 1945 میں ختم ہوئی، اس دوران انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آئی، اس نے حکومت سنبھالی اور اس نے سیاسی بے چینی جو کہ برصغیر میں یعنی ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی جنگ کی وجہ سے اس کا جائزہ لینے کے لیے اپنی ہی کابینہ کے کچھ اراکین کو ہندوستان بھیجا۔ وہ اراکین 3 افراد پر مشتمل تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندوستان کے دستور کا جائزہ لیا جائے، یعنی آئندہ ہندوستان کے لیے کس قسم کا قانون بنایا جائے کہ یہاں پر کسی قسم کی بدامنی اور انتشار نہ پھیلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان جو نفرتیں پھیل چکی تھی ان کا خاتمہ ہو سکے۔ لہٰذا کابینہ مشن پلان نے
के मुताबिक इस मिशन ने 16 मई 1946 को ये ऐलान किया और कुछ तजावीज़ पेश की। उनमें सबसे पहले थी बड़े सगीर में यूनियन कायम की जाएगी, यानी सूबे जो हैं वो अपने अपने अमूर में आज़ाद होंगे, सिर्फ मरकजी अमूर में बरतानवी हुकूमत मुदाखलत करेगी। इसके साथ साथ सूबों को ये इख्तियार होगा कि वो अपने अपने ग्रुप बना ले और जिस वक्त चाहे अपने आप को दूसरे ग्रुप से अलग कर सकते हैं और अपने लिए आइन साजी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने ये तजवीज़ दी कि आइंदा आइन में सूबों की मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप आज के सबक को अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको याद करने में आसानी होगी। आज का आपका काम मुश्तमिल है सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। ये सवालात जो हैं आपके ऊपर बताए गए मौज़ूआत में से लिए गए हैं और बोर्ड के इम्तिहानात में लाजमी आ जाते हैं। पहला सवाल है आज का, किस मिशन की तजावीज़ बयान करें। नंबर 2, शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों नाकाम हुई। नंबर 3, कबीना मिशन के नुमाया पहलू बयान करें। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।